الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سیاست امیر المومنین علیہ السلام از نہج البلاغہ آپ کی خدمت میں یہ موضوع ذکر کیا جا رہا تھا. ہم نے نہج البلاغہ میں جو حکمران امیر المومنین علیہ السلام کے دور حکومت میں تھے ان کے بارے میں ہم نے مطالعہ کیا اور فقط ان حکمرانوں کو موضوع بحث قرار دیا کہ جن کا تذکرہ نہج البلاغہ میں وارد ہوا ہے. اولاً ان حکمرانوں کو ہم نے پڑھا کہ جن کا محاسبہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا تھا، اور 10 کے قریب ایسے حکمران ہم نے مطالعہ کیے. اور اس کے بعد ان حکمرانوں پہ ہماری گفتگو منتقل ہوئی کہ جن کی مدح و ثنا امیر المومنین علیہ السلام کے کلام میں ظاہر ہوئی، جن میں آخر میں ہم مالک اشتر رضی اللہ عنہ کو پڑھ رہے تھے اور جناب مالک اشتر کے حالات زندگی کے مطالعے کے بعد اس مکتوب کے اوپر پہنچے کہ جو نہج البلاغہ میں سب سے طویل مکتوب ہے اور سب سے زیادہ خوبصورت محاسن اور معارف اور مطالب کے اوپر مشتمل ہے. یہ مکتوب نہج البلاغہ میں مکتوب نمبر 53 نمبر مکتوب کے طور پر موجود ہے. آغاز میں ذکر کیا گیا ہے کہ امام علیہ السلام نے جناب مالک اشتر کو مصر کی طرف جب بھیجا اور اس کی ولایت سپرد کی تو اس وقت امام علیہ السلام نے ایک مکتوب لکھا اور یہ مختص تھا جناب مالک کے لیے، کیونکہ بعض ایسے مکتوبات لکھے جاتے تھے کہ جنہیں سب کے سامنے پڑھ کے سنانا ہوتا تھا اور اس میں پیغام عمومی طور پہ سب کے لیے ہوتا تھا. لیکن بعض مکتوبات ایسے ہوتے تھے کہ جو منصبدار یا برسر اقتدار حاکم کے ساتھ مختص ہے. اس مکتوب کے اندر امیر المومنین علیہ السلام نے جناب مالک اشتر کو مصر کی حکومت سنبھالنے اور مصر کی حکومت چلانے کے طریقے بیان فرمائے ہیں. ان سے پہلے جناب مالک سے پہلے محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ وہاں کے حاکم تھے، انہیں بھی ایسی ہی نوعیت کا ایک مکتوب لکھا لیکن وہ بہت مختصر تھا اور اس میں امام علی علیہ السلام نے مصر کی حکومت چلانے کے طریقے لکھے اور وہ مکتوب بھی ہم پڑھ چکے ہیں سابقہ دروس میں. جہاں تک اس مکتوب کا تعلق ہے، کیونکہ یہ ایک معاشرے کے تمام اہم شعبہ جات کو شامل ہے اور تمام اہم شعبہ جات کے بارے میں اس مکتوب کے اندر گفتگو کی گئی ہے، اور اصل اساس کہ حکومت جس کے اوپر قائم ہونی چاہیے، کس طریقے سے برتاؤ لوگوں سے ہونا چاہیے، ایک ریاست یا ایک معاشرے کے اندر کن چیزوں کو اہمیت دینی چاہیے، ان سب چیزوں کا تذکرہ اس مکتوب میں ہے. بالفاظ دیگر اگر یہ مکتوب کسی کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے اور اس کی معلومات کے اوپر وہ دقت کر کے مطالب کو حاصل کر لے تو نظریاتی اور علمی معلومات سیاست کے بارے میں اس کی مکمل ہو جاتی ہیں. یعنی ایک معاشرہ کیسے چلانا چاہیے، ایک معاشرے میں کس طریقے سے امور کی اصلاح اور نظم کو برقرار کرنا چاہیے، یہ ساری معلومات حاصل ہو جائیں گی. اور علماء کا ایک وظیفہ ہے امام علی علیہ السلام اور اسی طرح دیگر ائمہ کے اقوال میں واضح طور پہ اس کا تذکرہ موجود ہے کہ ایک علاقے میں علماء کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہاں کے نظم و نسق کے اوپر وہ خود سے اپنے وظائف اور ذمہ داریوں کو انجام دیں. مثال کے طور پہ اس طرح کی احادیث ہمارے پاس موجود ہیں. اگر ایک علاقے میں کوئی یتیم مر جاتا ہے تو روز قیامت اس علاقے کے عالم سے سوال ہوگا. اسی طریقے سے اگر اس علاقے میں کسی کی میراث لاوارث پایا جاتا ہے تو اس لاوارث مال کی حفاظت کی ذمہ داری عالم کے سر کے پر آئے گی. اور انہی ابواب سے فقہا نے پھر ان امور کو زیر بحث لاتے ہوئے فقیہ کی ذمہ داری قرار دی ہے. لہذا مال مجہول کا مالک نیابت امام زمان علیہ السلام میں حاکم شرع
یعنی مجتہد ہوتا ہے، یعنی جس کی تقلید کی جاتی ہے، اس تک وہ مال پہنچایا جائے گا، اور اس طرح سے دیگر امور ہیں۔ لہذا ایک وظیفہ اور ذمہ داری ہے کہ زمین کے خطے کے اوپر نظم و نسق اور اصلاح کو برپا کر کے اس قابل بنایا جائے کہ اللہ کی بندگی وہاں پہ جنم لے، اور یہ علماء کے کندھوں کے اوپر ہے۔ لیکن اگر ایک بندے کو طور طریقے نہیں آتے، مثلا کس طرح سے ایک جگہ پہ اصلاح کو برپا کرے، البتہ عالم سے مراد حوزہ علمیہ کا عالم نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں کہ احادیث میں مدارس کے علماء کو علماء قرار نہیں دیا گیا، آیات و روایات کے مطابق اہل علم کو عالم قرار دیا گیا ہے، چاہے وہ حوزہ علمیہ میں پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو۔ عموماً آج کے دور میں علوم چونکہ ترقی اتنی کر گئے ہیں، اس وجہ سے دینی علوم کے لیے جداگانہ طور پہ مدارس کا تصور پیش آیا، وإلا یہ تقسیم دنیاوی علوم اور دینی علوم کی تقسیم ایک باطل تقسیم ہے۔ دین اسلام میں ایسی کوئی تقسیم وارد نہیں ہوئی۔ دین اسلام میں علوم ہیں، ہر وہ علم کہ جس سے خدمت خلق کی ضروریات اور مخلوقات کی خدمت انجام دی جا سکتی ہے، نفع بخش علم ہے ایک معاشرے کے لیے یا انسان کے لیے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت اور انسان کی معرفت، یا معرفت کا اوورال آپ کلی طور پہ کہیں کہ معرفت کا اگر وہ سبب بنتا ہے علم، تو اس کی مدح و ستائش کی گئی ہے، اور وہ علم دین کہلائے گا۔ علم دین ایک اصطلاح آج کے دور پہ رائج ہے، لوگوں کے ذہنوں میں علم دین سے یہ مراد ذہن میں آتی ہے کہ شاید مدرسے میں پڑھنے والا علم دین کا مالک ہے، ایسی بات نہیں ہے، جبکہ علم دین ہر وہ علم دین کا علم کہلاتا ہے کہ جس سے معاشرے کے اندر اصلاح کو برپا کیا جا سکے، اور اسلام کے وسیع اہداف کو جس سے حاصل کیا جاتا ہے، مثلا معرفت ہے، بندگی ہے، اطاعت الہی ہے، امن و امان ہے، عدل و انصاف ہے، ظلم و جور کا خاتمہ ہے، انسانی ضروریات زندگی کی جو چیزیں ہیں، مثلا فقر کا دور ہونا، غربت کا دور ہونا، مرض کا دور ہونا، یہ سارے کے سارے امور یا اس طرح کے دیگر جو انسانی زندگی میں امور پیش آتے ہیں ہمیں، ان کے حل کے لیے جو معلومات ہیں وہ علم دین کہلائے گا۔ لہذا ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے شاگردان بھی اسی طریقے سے تھے۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع بن جاتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ ایک انسان معاشرے کے اندر کیسے اصلاح برپا کرے، حتیٰ خاندان کے اندر اصلاح برپا نہیں کر سکتا۔ مثلا آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ انسانوں کی ہم اب جس معاشرے میں بالخصوص رہتے ہیں، وہاں پہ ریشو بوڑھے ہونے کی تیز ہے، جلد جوانیاں ختم ہو جاتی ہیں، جلد مرض لاحق ہو جاتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک گھرانے کے اندر متوازن غذا کے استعمال کے طور طریقے اختیار ہی نہیں کیے جاتے، جبکہ دین اسلام نے تعلیم بھی دیے ہیں، تربیت بھی کیے ہیں غذا کے متناسب اصول۔ دین اسلام میں سب سے حساس مسئلہ ہی حلال اور حرام کا ہے۔ حرام امر سے آخر کیا انجام پاتا ہے؟ امراض ہیں، بیماریاں ہیں، معنوی بیماریاں بھی ہیں، ظاہری بیماریاں بھی ہیں۔ لہذا اب یہ جو غیر متوازن غذائیں ہیں اور ان کا استعمال ہے، وہ انسانی زندگی پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ یہاں پہ کم سے کم گھرانے کے اندر مرد کو یا خاتون کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ اپنے گھرانے کو متوازن غذا کے اعتبار سے پرورش کر سکے۔ اس کی معلومات نہیں ہوں گی تو وہ کیسے پرورش کرے گا؟ اسی طریقے سے پورا معاشرہ ہے۔ معاشرے کے اندر مثلا ہم سب جن علاقوں سے آئے ہوئے ہیں، ان علاقوں میں ہماری ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ وہاں پہ اصلاح کے امر کو انجام دیں۔ اصلاح کا امر انجام دینا آسان نہیں ہے، بڑی اس میں ہمت چاہیے، زحمت چاہیے، استقلال، استمرار چاہیے، اور استمرار سے انجام دیتے رہیں کام کر جائیں گے۔ فرق نہیں پڑتا کہ اس کا قد لمبا تھا، چھوٹا تھا، کمزور تھا یا تگڑا تھا، امیر تھا، غریب تھا، لیکن یہ ہونا ضروری ہے کہ اہل علم ہو، اہل تقوی ہو، اہل زہد ہو، اہل معرفت ہو، یہ ہونا ضروری ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ مدرسے کا پڑھا ہوا ہو، مدرسے کا پڑھا ہوا نہ ہو، لیکن جو چیزیں ضروری ہیں وہ ہے کہ دین کا علم ہونا چاہیے، دین سے آشنا ہو، دین کی معرفت رکھتا ہو، اس کے باطن کے اندر دین اجاگر ہو، اس کا ظاہر دین کے اوپر ہو، یہ امور کا ہونا ضروری ہے۔ لہذا ہم سب کی ذمہ داری یہ بنتی ہے روئے زمین کے اوپر کہ جس
حصے تک ہماری استطاعت ہے. مثلا ہر بندے کی اپنے وجود کے اوپر تو یہ اقتدار موجود ہے کہ اپنے جسم اور اپنے نفس کو ڈھال دے. لہٰذا اپنے نفس کو اور اپنے جسم کو اطاعت الہی میں ڈھالنا، اس کی اصلاح کرنا، اس کا تزکیہ، اس کی تہذیب کرنا، یہ سب کی ذمہ داری ہے. اس کے بعد کیا ذمہ داری ہے؟ جس تک آپ کا دائرہ کار پہنچتا ہے. ممکن ہے بہن بھائی فقط ہوں، ممکن ہے والدین ہوں، ممکن ہے آل اولاد ہو، ممکن ہے کسی نے زیادہ زحمت کی، ہمت کی، تھوڑا سا اس کا دائرہ کار وسیع ہو گیا، اور ممکن ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے توفیقات زیادہ دی اور کثیر بڑھا، اس کا دائرہ کار ہو گیا. تو جتنا دائرہ کار وسیع ہوتا جاتا ہے، کیونکہ صلاحیت کے اوپر ہے، صلاحیت اس کے اندر ہے، اور مواقع، نمبر 2 مواقع میسر آ جائیں، یہ 2 حجت تمام کر دیتے ہیں بندے پہ. صلاحیت کا ہونا اور وسائل یا مواقع کا فراہم ہو جانا، یہ حجت تمام کر دیتے ہیں. اس کے بعد بھی اس نے اقدام نہیں کیا تو وہ شخص مجرم کہلاتا ہے. تو یہ سارے ہمارے پاس مسئلہ، کیونکہ سیاست کا امر اصلاح سے تعبیر ہے. سیاست کا لفظی و لغوی مطلب ہی یہ ہے کہ مینجمنٹ کرنا، ایک جگہ کی تدبیر کرنا. لیکن کیا مطلب تدبیر کرنا؟ کہ اس شے کے لیے جو اصلاح بنتی ہے، جو اس کے نفع میں ہے، اسے انجام دیا جائے، اور جو اس کے فساد اور اس کے عدم نظم کا سبب بنتی ہے، اس کو ختم کیا جائے. اس امر کو جو بھی انجام دے گا، اسے کہتے ہیں سیاست کرنا. یعنی دین اسلام میں سیاست کرنے سے مراد کیا ہے؟ سیاست کرنے سے مراد یہ ہے ایک شے کی مینجمنٹ کرنا، ایک شے کو ادارہ کرنا، ایک شے کو چلانا. لیکن کیسے چلانا؟ پہلی چیز تو ہوگی واضح، چلانا، مینجمنٹ کرنا، ادارہ کرنا، یہ تو ایک ہو گیا امر. اس کے ساتھ جمع کر لیں دوسری شرط. دوسری چیز یہ ہے کہ اس شے جس کو آپ ادارہ کر رہے ہیں، جسے مینج کر رہے ہیں، جس کا نظم و ضبط آپ برقرار کر رہے ہیں، اس شے کے لیے جو چیز اصلاح کا سبب بنتی ہے، یا جس چیز میں اس کی اصلاح ہے، اسے برپا کیا جائے، اور جس چیز میں اس کا فساد ہے یا بے نظمی ہے، اسے ختم کیا جائے، اسے دور کیا جائے. ہر فرد، ہر وہ شخص جو یہ عمل انجام دے گا، اصلاح کا اور فساد کا ختم کرنا، اس کو کہتے ہیں کہ اس نے سیاسی امر کو انجام دیا. لہذا سیاسی امر کا انجام دینا وہ حسب توان، حسب استطاعت ہر شخص کی ذمہ داری ہے. لیکن یہ کام اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک نہیں پتا ہو کہ اصلاح کس سے ہوگی، اصلاح کیسے کی جائے. اگر اپنے آپ کے بارے میں نہیں پتا، ہمیشہ ہی وہ فاسد یا بے نظم رہ جائے گا. اگر اپنے بارے میں نہیں پتا کہ میری اصلاح کیسے ہو، کیونکہ ہم خود اہل علم نہیں ہیں. اللہ کی ذات ہے کہ علم الانسان ما لم یعلم، جو نہیں جانتا تھا اللہ نے اسے تعلیم دیا. لیکن کس طرح اللہ نے تعلیم دیا؟ مثلا غور و فکر ہے، عقل ہے، انبیاء و رسول و ائمہ علیہم السلام ہیں، کتاب ہے، خود تزکیہ نفس بھی تعلیم کے اسباب میں سے ایک سبب بن جاتا ہے، تقوی الہی سبب بنتا ہے. لہذا یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کو اہل علم بناتی ہیں. اگر انسان علمی طور پہ نہ جانتا ہو، وہ کبھی بھی اصلاح برپا نہیں کر سکتا. مثلا ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں یہ درد کیوں ہے. اب آپ ایک دوائی کھا لیں کہ درد ہو رہی ہے، یہ ہمارے معاشرے میں عام ہے. وہ سمجھتا ہے کہ شاید یار یہ اس وجہ سے ہے کہ میں کھانا زیادہ کھا گیا تھا. ایک دفعہ پھر اس نے دوائی کھا کے دیکھا، نہیں درد تو نہیں ختم ہوئی. اب کوئی اور طریقے اس کے ذہن میں آیا کہ شاید اس وجہ سے ہے، وہ اس نے درد کی دوائی کھا لی. پھر آج آ کے پین کلر کھا لی، درد ختم ہوا، سمجھتا ہے ٹھیک ہو گیا، جبکہ وہ اندر بیماری جڑ پکڑ رہی ہے. اور جب ایک بے ہوش ہو جاتا ہے یا شدید دھچکا لگتا ہے کہ اٹھ ہی نہیں سکتا، تو تب وہ ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتا ہے. اگر عقل مند ہوتا تو وہ پہلی دفعہ ہی ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتا، کیونکہ اس کو علم ہی نہیں ہے کہ یہ درد کا سبب کیا ہے. تو وہ اصلاً اپنے لیے علاج کا بھی تعین نہیں کر سکتا کہ کس وجہ سے مجھے یہ درد ہو رہا ہے. بے عین ہی یہی مسائل ہیں ہمارے معاشرے کے لیے، خاندانوں میں خصوصاً، کیونکہ معاشرے کی اصل اساس جو ہے وہ ایک فیملی ہے، ایک خانوادہ ہے، ایک خاندان ہے. جو اپنے خاندان کو ہی مینج نہیں کر سکتا، منظم نہیں کر سکتا، جو یہ تعین نہیں، تشخیص نہیں دے سکتا کہ میرے بچوں کے لیے یا میرے خانوادے کے لیے، فیملی کے لیے کیا چیز اصلاح والی ہے اور کیا چیز فساد والی ہے، کیسے اصلاح برپا ہو، کیسے فساد دور ہو، جسے نہیں پتا،
وہ اصلاً کسی بھی ادارے میں کام نہیں کر سکتا، کسی بھی جگہ پہ وہ کارآمد نہیں ثابت ہو سکتا۔ لہذا یہ مکتوب جو ہم پڑھیں گے نہج البلاغہ میں، یہ ہمیں اپنی زندگانی میں بہت فائدہ دے گا، بالخصوص علماء و طلاب یا وہ ہمارے دیندار مومنین کہ جو معاشرے کے اندر وظائف انجام دیتے ہیں۔ اس لیے ان مومنین کے لیے یہ معلومات بہت ہی زیادہ ضروری ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ تھوڑا اقتدار ہاتھ میں آتا ہے، تھوڑا پیسہ آ گیا، تھوڑے وسائل آ گئے، تو وہاں پہ انسان کے اپنے فاسد نظریات اس کے تحت اس کو چلانا شروع کر دیتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ شاید کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں کئی علماء کو دیکھا ہوتا ہے، فلاں عالم نے یہ کیا تھا، فلاں عالم نے یہ کیا تھا۔ مثلاً کسی نے اپنی زندگی میں دیکھا ہو کہ ایک عالم نے روب دبدبہ اور زور زبردستی کر کے ایک شے کو اجرا کیا ہے، وہ یہ روش اختیار کرنے لگ جاتا ہے، جبکہ یہ روش باطل روش ہے۔ بعض نے دیکھا ہو کہ نہیں، کھلے عام جو ہے وہ پیسے کو لوٹانا، اس روش کے ذریعے سے اس نے وہاں پہ طور طریقے اختیار کیے اور اس کی بڑی تعریف ہوتی تھی، اس کے ذہن میں یہ نقش بن جاتا ہے۔ یہ سارے کے سارے طریقے باطل ہیں سوائے اس طریقے کے جس کی تعلیم قرآن اور اہل بیت علیہ السلام بالخصوص اس مکتوب نے دی ہے۔ اس لیے اس مکتوب کی باتوں کو ہمیں یاد کرنا چاہیے، حفظ کرنا چاہیے۔ اگر یہ مکتوب حفظ نہ لوگوں نے کیا ہوتا ہم تک نہ پہنچتا۔ یہ اتنا طویل مکتوب اتنے خوبصورت محاسن کے اوپر مشتمل ہے کہ اس کی خود اہتمام اور حفاظت کی لوگوں نے، یہاں تک کہ شریع سید رضی رحمۃ اللہ علیہ نے تک پہنچا اور انہوں نے نہج البلاغہ کا اسے حصہ بنا دیا۔ یہ تمہید جب ہمارے پاس مکمل ہو گئی کہ یہ ہر فرد کے لیے اس کی معلومات جاننا ضروری ہے، اس میں معیارات ہیں ایک مملکت کیسے چلے، اس کے اندر معیارات ہیں کہ ایک حکمران کا کیسے تعین ہو، اس کے اندر وہ اصول اور ضوابط موجود ہیں کہ ایک علاقے کو، ایک ریاست کو، ایک گاؤں ہے، شہر ہے، ملک ہے یا ایک خاندان کو کس طریقے سے مینیج کرنا چاہیے، چلانا چاہیے۔ اس سے ہمارے پاس طور طریقے آ جائیں گے۔ مثلا آج ہمارے پاس ممکن ہے کہ رائے اس مکتوب کو پڑھنے سے پہلے رائے صحیح طرح موجود نہ ہو کہ کون ہمارے ملک یا ریاست کے لیے اچھا حکمران ہے اور کون اچھا حکمران نہیں ہے، کس طریقے سے فیصلے، کون سے فیصلے ہمارے ملک کی اصلاح کے لیے ہیں اور کن فیصلوں کے اوپر ہمیں تنقید کرنی چاہیے۔ یہ مکتوب اگر کسی کو سمجھ آ جائے اور وہ انہی اصول اور ضوابط کو اپنی نظر میں رکھے، وہ آرام سے سیاسی تجزیہ تحلیل کر سکتا ہے اور وہ بتا سکتا ہے کہ یہ جو ہمارے ملک کے فیصلے ہیں یہ درست ہیں، قابل اور اصلاح کے عین مطابق ہیں، اور یہ فیصلے فاسد ہیں اور انہیں نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا یہ مکتوب دیندار انسان کو بناتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اس کے عربی کے ہر کلمات ہی ہمیں سمجھ آئیں، اس کا معنی سمجھ آنا چاہیے۔ مثلا ایک بندہ ہے وہ حوزہ علمیہ میں نہیں پڑھا، مدارس کی دنیا کا نہیں ہے، مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھتا ہے لیکن معاشرے کے اندر متحرک ہے، اگر اس کو یہ معنی سمجھ آ جاتے ہیں اور وہ ان معنی کی رعایت کرتا ہے، یہی اصل مطلوب تھا، مقصود تو یہی تھا کہ اس کے معنی کی رعایت کرتے ہوئے معاشرے کے اندر آپ ایک قدم بڑھائیں۔ لہٰذا اپنے علاقوں میں ہم جائیں، اس کے تحت برپا کرنے کی امور کو کوشش کریں۔ اصحاب امیر المومنین علیہ السلام کی یہی سیرت اور روش تھی۔ حضرت عثمان کے دور میں امیر المومنین علیہ السلام کے اصحاب نے بڑے بڑے جو اس دور میں ریاست کے مسائل تھے ان میں انہوں نے اصلاح کی کوششیں کی، جبکہ اقلیت تھے، وہ جبکہ کمزور تھے، پکڑے جاتے تھے، قید و بند زندانوں میں کیے جاتے تھے، بعض کو قتل کیا جاتا تھا، لیکن انہوں نے زحمتیں اٹھائیں اصلاح کے لیے۔ اس اصلاح کے لفظ کو انشاءاللہ تعالی نہج البلاغہ میں ہی یہ لفظ آ رہا ہے، تب آپ کے سامنے یہ لفظ مزید کھولا جائے گا اور بیان کیا جائے گا کہ در حقیقت حکومت اور حکومت کے قوانین، حکومت کے اصول اور سارے کے سارے دین کو نافذ کرنا، ان سب کی اصل ہدف اور سب کا اصل سبب کیا ہے؟ ان سب کا اصل ہدف اور سب کا اصل سبب اصلاح کا برپا ہونا ہے۔ اگر معاشرے میں اصلاح برپا نہیں ہوتی تو پھر ابھی مراحل چاہیے۔ اس لیے ابھی جو ہمارے پاس، کیونکہ الحمدللہ مکتب تشیع میں انقلاب اسلامی کے بعد یہ تفکر سیاسی اور ایک مینجمنٹ کے اعتبار سے تفکر ابھر آیا اور اس کے بڑے خوبصورت نتائج ابھی سامنے آئے ہیں، تو ایک ترتیب ہمارے سامنے آ گئی ہے ایک علاقے میں تبدیلی کی۔ تبدیلی کے لیے سب سے پہلی چیز ہے کہ ایک فکر کا ہونا اس جگہ پہ ضروری ہے۔
اگر فکر کی بنیاد ایک علاقے میں یا ایک گروہ کے اندر نہیں ہے تو کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، اور اس فکر کا الہی فکر ہونا ضروری ہے۔ خالی فکر کوئی چیز نہیں ہے، باطل فکر بھی ہو سکتی ہے، درست فکر بھی ہو سکتی ہے۔ آغاز کہاں سے کریں؟ حتیٰ اپنے نفس کے لیے میں کہاں سے آغاز کروں اپنی درستگی کا، اپنی اصلاح کا؟ کیونکہ اصلاح ہوگی تو نشوونما ہوگی، نشوونما ہوگی تو اللہ کے قریب ہوں گے، اور اللہ کے قریب ہونا ہدف ہے۔ لیکن اصلاح کیسے ہو؟ پہلی چیز کہ جو ضروری ہے وہ فکر الہی ہے، خالی فکر نہیں، خالی عقیدہ نہیں، فکر الہی جسے ایمان کہتے ہیں۔ دوسرا مرحلہ، اس فکر کی اساس کے اوپر تحرک برپا کرنے کی کوشش کریں۔ اچھا، کون سا تحرک؟ گروہی، تنظیمی، چند افراد کا یا نہیں، بلکہ تحرک ہو اجتماعی تحرک، جسے آپ تحریک کلمہ ایک دفعہ اردو کا لفظ ہے، ایک دفعہ عربی کا لفظ ہے۔ اگر آپ اردو کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو یہ کوئی معنی نہیں رکھتا، تنظیم تحریک میں کوئی فرق نہیں ہے اردو میں، لیکن اگر آپ اس کے عربی کے معنی کو لے کے آتے ہیں تو کلمہ تحریک ایک معنی رکھتا ہے، اجتماعی تحرک کو تحریک کہتے ہیں۔ بس پہلا کیا عنصر ہو گیا ہمارے پاس؟ فکر الہی۔ فکر الہی تبلیغ کے ذریعے ہی ہوگی، ہمارے پاس تبلیغ کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں ہے فکر الہی پہنچانے کا۔ دعوت ہے، تبلیغ ہے، مراسم ہیں، طرح طرح کے آپ خود ایسے مذہب بہانے ایجاد کریں کہ جس سے اگلے تک بات چیت کو اور فکر الہی کو منتقل کیا جا سکے۔ اس لیے ہدف رکھ لیں گے فکر الہی۔ یہ مرحلہ طے نہیں ہوگا، کوئی مرحلہ طے نہیں ہوگا۔ یہ انبیاء اور ائمہ علیہ السلام کی سیرت بھی ہے، اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ ہمارے پاس 1400 سالوں میں ایک کامیاب ترین فقیہ اور بلند ترین شخصیت ہیں، ان کی اپنی زندگانی ہمارے لیے ایک اسوہ حسنہ ہے۔ بقیہ علماء کی بھی اپنی روشیں تھیں، لیکن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی روش، اس کی پشت بنائی اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ امام زمان علیہ السلام کی واضح طور پہ مدد ان کے شامل حال ہوئی، اور انقلاب اسلامی سرزمین کے اوپر رونما ہوا۔ لہٰذا ان سے ہمیں یہ انہی کے بیانات، انہی کی رہنمائی سے یہ ترتیب ہے جو میں آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں، اور رہبر معظم نے کئی دفعہ اپنے خطبات اور اپنے کلام میں اسے ذکر کیا۔ پہلی چیز ہے فکر الہی۔ اگر فکر الہی وجود نہیں رکھتی انسانی نفوذ میں، انسانی معاشروں میں یا ایک خاندان میں، آپ کسی بھی اصلاح کو برپا نہیں کر سکتے۔ لمبے رکوع سجود، دیر تک مراسم میں بیٹھے رہنا، یا مراسم کے لیے خوب بھاگ دوڑ کرنا، حج عمرے زیارات کر کے آ جانا، یہ کوئی معنی نہیں رکھیں گے اگر فکر الہی یا معرفت موجود نہیں ہے۔ یعنی اتنی مقدار معرفت موجود ہونا ضروری ہے کہ جس کی اساس پہ خدا اور امام اور رسول سے ربط قائم ہو سکے۔ اسے بس ہم نے پہلا عنصر دیکھا فکر الہی، کیونکہ مکتوب کا آغاز ہی اس سے ہو رہا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے جو مکتوب لکھا اس کا آغاز ہی اسی امر سے ہو رہا ہے۔ فکر الہی کا مرحلہ یہ ختم ہونے والا بھی نہیں ہے۔ دوسری چیز، آغاز اسی سے ہے، اختتام اس کا کوئی نہیں ہے۔ ہر مرحلے میں تبلیغ ضروری ہے، چاہے حکومت قائم ہو جائے، امن و امان آ جائے، غلبہ دین ہو جائے، عدل و انصاف قائم ہو جائے، پوری دنیا کے اوپر عدل قائم ہو گیا، تب بھی تبلیغ ضروری ہے۔ جیسے سورہ یہ دعائے افتتاح میں آپ پڑھیں کہ جب امام زمان علیہ السلام سے متعلق اس میں جو حصہ ہے کہ حکومت بھی قائم ہو جائے گی، عدل بھی آ جائے گا، غلبہ دین بھی ہو جائے گا، تب بھی ایک شعبہ ضرور قائم رہے گا، اور اس شعبے کا نام ہے مبلغین، دعوت دینے والے۔ کیونکہ جس وقت یہ والا کام ختم ہو گیا اسی وقت فساد شروع ہو جائے گا۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، وصیت ایک دوسرے کو، تواصو تفاعل سے ہے، ایک دوسرے کے اوپر کام کرنے کے لیے یہ باب استعمال ہوتا ہے، تفاعل۔ یعنی سورہ عصر میں ایمان کا تذکرہ ہوا، عمل صالح کا بھی ہوا۔ جب ایمان کا تذکرہ اور عمل صالح کا تذکرہ ہو گیا تو اب کسی اور شے کا تذکرہ باقی رہتا تھا؟ کیا صبر اور حق وہ ایمان اور عمل صالح میں سے نہیں ہے؟ کیوں جدا کر کے قرآن نے دوبارہ تکرار کر کے بیان کیا؟ کیونکہ اصل اساس صبر اور حق کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے رہنا ہے، ایک دوسرے کو نصیحت کرتے رہنا۔ یہ نصیحت، یہ وصیت، یہ تلقین، یہ وعظ، یہ تبلیغ، یہ دعوت، اگر یہ ختم ہو جائے فساد پھر برپا ہو جائے گا۔ بس آپ نے دیکھا کہ
اصلاحی امور میں آغاز ہے تبلیغ، دعوت، فکر الہی کی ترویج سے۔ نمبر 2، تحرک برپا کرنے کی کوشش کریں، اجتماعی امور کو جنم دیں۔ اجتماعی امور، پروگرام ہیں، مراسم ہیں، کھانوں کی دعوتیں رکھ لیں، میل ملاقات کی دعوتیں رکھ لیں، ایک دوسرے کے گھر آنا جانا شروع کر دیں۔ جہاں پر بھی اجتماعی امور سے کٹ آف ہو جاتا ہے انسان یا اجتماعی امور کو انجام نہ دے، وہاں پہ دین ختم آہستہ آہستہ ہونے لگ جائے گا۔ لوگوں کے اوپر دیگر لوگ آ کے آباد ہو جائیں گے۔ یعنی یہاں پہ اصل حکمت کیا ہے؟ دوسرا، اجتماعی امور کو برپا کریں۔ مثلا آپ اپنے علاقوں میں چلے گئے، صرف اپنے دوستوں کی ایک محفل کو برپا کیا، بے شک کھانے کی محفل ہو اور تذکرہ فکر الہی کا ہو۔ خالی اجتماعی امور بدون فکر الہی کوئی مطلب نہیں رکھتے۔ مثلا میٹنگز کریں، مراسم کو برپا کریں، کھانے کے مثلا دعوت ناموں کے ذریعے سے کھانوں کے لیے آپ پروگرام منعقد کریں، ایک دوسرے کے گھر ملاقات کے لیے چلے جائیں۔ یہ امور اگر اجتماعی انجام نہ دیے جائیں، کوئی تحرک برپا نہیں ہوگا۔ تحرک برپا کرنے کے لیے اجتماعی امور کو فکر الہی کے ساتھ ضم کر دیں، یہ دوسری ہمارے پاس چیز ہوگی۔ اس لیے آپ دیکھیں گے جہاں پہ بھی اہل فکر اور بصیرت ہیں، وہ چاہے حالت غربت اور فقر میں ہوں، چاہے ان کے پاس پیسے ہوں یا نہ ہوں، وہ مراسم کو حتماً برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ طرح طرح کے اور موضوعات نکال لیں گے، سیمینار ہیں یا اسی طریقے سے کانفرنس کے نام پہ ہیں، میٹنگز کے نام پہ ہیں، اور فکر الہی کا موضوع بنائیں گے، اس میں موضوع فکر الہی کو رکھیں گے۔ فکر الہی ایک وسیع و عریض ہمارے پاس امور آ جاتی ہیں، علمی اور معرفتی امور، لہٰذا یہ دوسری چیز ہے۔ تیسری چیز اس میں آتی ہے انقلاب اسلامی۔ انقلاب اسلامی جب تک برپا نہیں ہوگا، اس جگہ سے طواغیت کے پنجے نہیں کٹتے۔ انقلاب اسلامی کا برپا ہونا ضروری ہے، اور انقلاب اسلامی اسی وقت برپا ہوگا کہ جب شہادتیں دی جائیں اور قربانیاں دی جائیں۔ اگر قربانیاں نہیں دی جائیں گی، انقلاب اسلامی برپا نہیں ہوتا۔ لہذا یہ جو مرحلہ آتا ہے انقلاب اسلامی کا، یہاں پہ آزمائشیں امتوں کے اوپر آ جاتی ہیں۔ پہلے 2 مرحلوں میں تو قبولیت کے اعتبار سے آزمائشیں ہیں، جیسے انبیاء علیہ السلام کی تو قوموں نے پہلے مرحلے کو ہی نہیں قبول کیا تو ان پہ عذاب آ گیا۔ اب بعض ایسی قومیں بھی تھی جیسے طالوت کے دور میں تھی، وہ دوسرے مرحلے میں داخل ہو گئے، طواغیت ان کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے نبی خدا سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے بھی امیر طالوت کو مقرر کر دیا۔ اب انقلاب اسلامی کا دور آتا ہے۔ انقلاب اسلامی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ہم نے ملک کے اندر خانہ جنگی کرنی ہے، ملک میں اداروں کے خلاف ہو جانا ہے، پولیس اور فوج سے اور ایجنسیوں سے لڑنا شروع کر دینا، یہ قطعاً مطلب نہیں انقلاب اسلامی کا۔ انقلاب اسلامی کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی اساس پر تبدیلی کا تقاضا کرنا۔ اصل جڑ انقلاب اسلامی میں یہ بات ہے، یہ تقاضا ہے، یہ مطالبہ ہے۔ یہ مطالبہ خود ہی قوت پکڑتا چلا جائے گا، خود ہی یہ معاشرے کے اندر پھیلتا چلا جائے گا۔ ممکن ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ سکیں، ممکن ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے جیسے اصحاب کہف تھے کہ وہ بیچارے 7 بندے تھے یا 4 تھے، 3 تھے، قرآن نے شک ڈالا ان کی عدد میں، لیکن جب انہیں جگایا تو کیا تھا وہاں پہ برپا؟ وہاں پہ عیسائیت کا راج تھا، اسی عیسائیت کی، کیونکہ اس وقت دین حق مسیحی تھا، مسیحیت دین حق تھا، تو انہوں نے دیکھا 300 سال بعد مسیحیت چھائی ہوئی ہے، لہذا ممکن ہے ہم آنکھوں سے نہ دیکھیں، اس لیے بے تاثیر نہ سمجھیں۔ اگر ایک معاشرے میں 3 یا 4 افراد کا اثر اتنا برپا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف نازل کی اور امام حسین علیہ السلام نے نوکے نیزہ کے اوپر سورہ کہف پڑھی۔ سورہ کہف بلا وجہ تو منسوب نہیں ہے امام حسین علیہ السلام کی طرف۔ سورہ کہف اصل میں وہ امید ہے قوموں کے اندر کہ اگر ایک بندہ اکیلا بھی اٹھا ہے تو اس کی محنت رائے گاہ نہیں گئی، بے شک وہ اس دنیا سے چلا گیا، اس کا خون جذب ہو گیا، لوگوں نے اس کو نفرتوں سے رد کر دیا، دھتکار دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے سرخرو کر دیا۔ لہذا آپ کے پاس یہ انقلاب اسلامی ہے۔ انقلاب اسلامی ایجنسیاں، فوج، ادارے، پولیس، حکومتی دیگر ادارے، توڑ پھوڑ، اس چیز کا نام قطعاً انقلاب اسلامی نہیں ہے۔ مکتب تشیعیوں میں کم سے کم اس کی کوئی اساس اور بنیاد موجود نہیں ہے،
اور ایران انقلاب اسلامی ایران جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں برپا ہوا ہے، وہاں پہ بھی کوئی آپس میں ایسا تنازع امام خمینی نے قبول نہیں کیا، نہ کوئی الگ فوج بنائی، نہ کوئی الگ لشکر بنایا، نہ کوئی عسکری الگ ونگ بنایا، نہ انہوں نے حکم دیا کہ سب فوجیوں کو مار دو، ایجنسیوں والوں کو اٹھا لو، تعلیمی ادارے جلا دو، فلاں پارلیمنٹ کے اوپر حملے کر دو۔ کوئی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا حکم صادر نہیں کیا۔ انقلاب اسلامی کی جو پہلی بنیاد پڑتی ہے اس کا مطلب ہی یہ ہے، انقلاب یعنی تبدیل ہونا، یعنی اسلام کی اساس پہ معاشرے کے اندر تبدیلی کا تقاضا اور مطالبہ کرنا، یہاں سے انقلاب اسلامی کی بنیاد پڑ جاتی ہے۔ انقلاب اسلامی کی بنیاد تب ہی پڑ جائے گی جب آپ فکر الہی کو ترویج دینا شروع کریں گے۔ یہ بنیاد ڈال دیا آپ نے، آپ بے شک کوئی تحرک ابھی نہ دیکھیں، بے شک ابھی طواغیت کو پریشان نہ دیکھیں، ظلم اور فساد برپا کرنے والے کو گھبراہٹ پہ نہ دیکھیں، لیکن بنیاد آپ نے ڈال دی۔ اس کو اگر آپ مسلسل انجام دیتے رہیں گے، یہ پودا پروان چڑھتا چلا جائے گا، یہ پودا آہستہ آہستہ پروان چڑھتا ہی چلا جائے گا جتنے اجتماعی امور انجام پاتے چلے جائیں گے۔ لہٰذا انقلاب اسلامی جب کامیاب ہوتا ہے تب حکومت حاصل ہو جاتی ہے۔ حکومت حاصل ہونے سے معاشرہ سارا درست نہیں ہوتا۔ اگر حکومت کے حصول سے فوراً ہی درستگی ہو جاتی تو امام علی علیہ السلام نے 5 سال حکومت کی۔ اس لیے پاکستان کے اندر ابھی جو کرائسس ہیں اور پاکستان کے اندر جو مختلف طرح کے گھمبیر مسائل ہیں، وہاں پہ اگر ہم فرض کرتے ہیں کہ نظام امامت آ جاتا ہے، وہ سارے فوراً حل نہیں ہوں گے، ممکن ہے 20 سال 25 30 یا اس سے بھی اوپر سال لگ جائیں۔ اس لیے وہ کرائسس جو دور ہوتے ہیں وہ رفتہ رفتہ ہی دور ہوں گے، لیکن حکومت اگر نہیں آئے گی ظالمین نہیں ختم ہوں گے۔ حکومت نہیں آئے گی، اصلاح کا تصور ہی چھوڑ دیں، ہو ہی نہیں سکتا اصلاح، یعنی یہ ناممکن امور میں سے ہے کہ حکومت آئے بغیر معاشرتی اجتماعی اصلاح برپا ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تعلیمات انبیاء و ائمہ علیہم السلام اور فکر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ یہ وہ وجہ بنتی ہے کہ پاکستان کے اندر جو مختلف سیاسی جماعتیں ہیں، حکومت الحاق کے ذریعے سے تبدیلی اور اصلاح کے امور کو برپا کرنے کی کوششیں کرتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ کامیاب ہو جائیں گی، یہ ایک نظریاتی اختلاف یہاں پہ آ جاتا ہے۔ لہٰذا اصلاً یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک جگہ پر حکومت کے حصول کے بغیر آپ اجتماعی طور پہ اصلاح کو برپا کر لیں۔ لہٰذا اجتماعی طور پہ حکومت آئے گی تو اصلاحات برپا ہوں گی۔ مثلاً ابھی آپ دیکھیں ایران ایک ملک ہے، روئے زمین کے اوپر ایک نقطہ ایک ڈاٹ ہے، اس ڈاٹ کو ہٹا دیں، پوری دنیا کے اوپر کون سی حکومتیں ہیں؟ شیاطین کے نظاموں کی حکومتیں موجود ہیں۔ شیطان کو تو بے فکر ہونا چاہیے تھا یا نہیں؟ یار ایک ڈاٹ ہے، اس نے کیا میرا بگاڑ لینا ہے، ٹھیک ہے بقیہ تو 99% حصہ میرے ہی ہاتھ میں ہے، لیکن ان شیاطین کو پریشانی لاحق ہو گئی، وہ ایک ڈاٹ کے اوپر بھی حکومت اسلامی کو قبول کرنا نہیں چاہتے۔ یعنی شیاطین کی جرت دیکھیں کہ وہ ایک ذرہ بھی نہیں قبول کرتے، اور اہل حق کے اندر تقاضے دیکھیں اور امیدیں دیکھیں، انہیں 99% ظلم و جور اور طواغیت اور طاغوتی حکومتیں کچھ کہتی نہیں ہیں، ان کے اندر کسی قسم کے تقاضے کو برپا ہی نہیں کرتی۔ یعنی شیاطین کے لیے ایک ذرہ بھی قبول نہیں ہے اسلامی حکومت، اور جو اہل اسلام ہیں انہیں باطل سے کوئی شکایت ہی نہیں ہے، طواغیت سے کوئی شکایت ہی نہیں ہے، وہ پوری دنیا کے اوپر چھایا ہوا کہتے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں دشمنی کی نوعیت کا۔ وہ شیاطین آدم سے جیسی شیطان اور ابلیس نے دشمنی کی، اس سے بدترین دشمنی آج بھی موجود ہے، وہ دشمنی دشمن کر رہا ہے۔ یہ امام علی علیہ السلام نے خط میں لکھا کہ اگر تم آنکھیں بند کر کے سو جاؤ گے تو دشمن بھی سو جائے گا، دشمن تو نہیں سوئے گا۔ تم نے حکومت کی فکر چھوڑ دی، تم نے اصلاح کی فکر چھوڑ دی، تم نے معاشرے کی فکر چھوڑ دی، تم نے ترقی کی راہوں سے آنکھیں چرا لی اور غلام بننا انگریزوں کا قبول کر لیا، لیکن وہاں پہ جو دشمن بیٹھا ہوا ہے وہ ایک ذرہ بھی تمہیں قبول برداشت نہیں کر رہا، ایک ذرے سے غافل نہیں ہے، اسے تکلیف ہے کہ ایران کے اندر کی حکومت اسلامی برپا ہے۔ آج یہ حکومت ختم کر دیں، پھر ایران جیسے ماضی میں طواغیت کا سب سے قریبی ترین دوست خطہ ایشیا میں ایران تھا، اور وہی دوست جو ہے
وہ ایک حکومت آنے کی وجہ سے دشمن میں تبدیل ہو گیا، اور ابھی تو بدترین انہوں نے ایک گلا جس طرح گھونٹا ہوتا ہے اس طرح چاروں طرف سے گلا گھونٹا ہوا ہے۔ یعنی پہلے زمانے میں اتنے شدید پابندیاں اور اتنے شدید اقتصادی حالات کبھی نہیں خراب ہوئے جتنے ابھی ہیں، کہ پہلے زمانے میں باہر سے کچھ نہ کچھ داخل ہو جایا کرتا تھا، حتیٰ کہ جب جنگ کا دور تھا عراق کے ساتھ صدام کے ساتھ، تب بھی باہر سے کچھ نہ کچھ تجارت ہو جاتی تھی، اندر والی چیزیں باہر چلی جاتی تھی۔ ابھی تو بالکل ہی کچھ جانے آنے کے امکانات بند ہیں، کوئی بینک کے ساتھ کاروبار نہیں ہے، کوئی سرحد ایسی کھلی نہیں ہے کہ وہاں پہ آزادانہ طور پہ آپ چیزیں لے جائیں، کیونکہ اصل بڑی بڑی جو تجارتیں ہیں وہ پیٹرولیم اور گیس اور بجلی کی ہیں۔ ایران سے کوئی بھی یہ نہیں لیتا، نہ لینا چاہتا ہے، بڑی مشکل سے ایک وہ بلاک بناتے ہیں، پھر اس میں کئی مسائل آ جاتے ہیں، معاہدے ہو جاتے ہیں، سال ہر سال اس کے پر عمل ہی نہیں ہوتے۔ تو یہ ابھی ایران ان چیزوں سے گزر رہا ہے۔ یہ کیوں ہیں ساری کی ساری چیزیں؟ لہٰذا یاد رکھیں حکومت کا آنا ضروری ہے، یہ بات دشمن سمجھتا ہے، جو واقعاً حیران کن بات ہے کہ آج امیر المومنین علیہ السلام کا پیرو یہ بات نہیں سمجھتا۔ دشمن یہ بات سمجھتا ہے کہ حکومت ایک انتہائی آخری حد پہنچ گئی ہے، خطرے کی گھنٹی جو ہے وہ آخری حصے پہ بچ چکی ہے اور خطرہ آخری مرحلے پہ داخل ہو چکا ہے۔ حکومت کے بعد تو ادھر نفاذ قوانین کا ہو کہ اصلاح برپا ہو سکتی ہے، لہٰذا وہ اس کی پر پریشان ہے، اور یہاں پہ اہل حق کو کوئی پریشانی نہیں ہے، اس حکومت کی حفاظت کی جائے، اس کا حصہ بنا جائے، یعنی اس کی ترویج کی جائے، اس کے لیے کام کیا جائے، اس کی حمایت کی جائے، کوئی ایسی پریشانی ان کو لاحق نہیں ہے اہل حق کو۔ خلاصہ کلام آپ نے یہ اصلاح کی امور دیکھے کہ ایک معاشرے میں اصلاح کیسے برپا ہوتی ہے۔ حکومت آ جائے تو پھر حکومت مرحلے طے کرتی ہے استقرار کے، وہ ایک اپنے پاؤں جمانے کے، اور امام علی علیہ السلام کی سیاست میں یہ امر بہت آشکار اور واضح ہے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگانی میں بھی جو حکومت انہوں نے قائم کی۔ لیکن آپ ابھی امیر المومنین علیہ السلام کی حکومت میں یہ دیکھیں کہ ہم گزشتہ دروس میں بھی اس روایت کو کچھ نہ کچھ حصہ اجمالی طور پہ اشارتاً پڑھ چکے ہیں کہ امام علی علیہ السلام چاہتے تھے کہ جو احکام تبدیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد کر دیے گئے اور بدعت ایجاد کر دی گئی معاشرے کے اندر، انہیں اسی حالت میں پلٹا دیں جیسے رسول اللہ نے اجرا کی تھی، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی تھی اسی طرح پلٹا دیں۔ لیکن امام کا شکوہ کیا آیا کہ اگر میں ایسا کروں تو پھر میری ہی لشکر جو ہے میرے خلاف ہو جائے گا، وَأَبْقَى وَحْدَهُ، اور میں تنہا رہ جاؤں گا، وَقَلِيلٌ مِّن شِيعَتِي، اور قلیل میرے شیعہ ہوں گے کہ جو میرے فرض کو جانتے ہیں، یعنی میری فضیلت کو جانتے ہیں اور میرے امامت کے واجب ہونے کو قرآن اور سنت رسول سے جانتے ہیں، یہ قلیل شیعہ باقی رہ جائیں گے۔ اس لیے آپ نے دیکھا کہ حکومت امام علی علیہ السلام نے، اس کا کیا مطلب کہ امام حکومت کو مراحل سے گزارنا چاہ رہے ہیں، بڑے بڑے فتنوں کے خلاف کھڑے ہو گئے، اور ان امور میں جس کے اصلاح کے لیے حکومت کا کاملاً مستقر ہونا ضروری ہے اس کے لیے وہ کوشاں ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ بس حکومت کا جو مرحلہ طے ہوتا ہے اس کے بعد اگلا مرحلہ آ جاتا ہے نفاذ قوانین کا، یعنی وہ جو اصول، ضوابط اور قوانین الہیہ ہیں اس کے مطابق معاشرے اور ریاست کو ڈھالنا، اور ابھی ایران میں یہی سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے جس سے وہ دوچار ہے۔ اسی اثناء میں حکومت کی حفاظت بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس میں الحمدللہ کامیاب ہے ایران۔ امیر المومنین علیہ السلام کے دور میں جو جنگیں ہوئیں اور اپنوں نے جو ستم کیے، ان اپنوں کے ستم کی وجہ سے، منافقین کی وجہ سے وہ مرحلہ ہی ختم ہو گیا اور حکومت ہی نہیں برقرار رہ سکی۔ لیکن ابھی اسی بابصیرت، کیونکہ اوپر الحمدللہ بابصیرت اللہ تعالیٰ نے تشیع کو رہنما عنایت فرمائے، ان بابصیرت رہنماؤں نے سیرت امیر المومنین علیہ السلام سے سبق سیکھا اور حکومت کے دفاع کے لیے وہ بیٹھ گئے۔ لہذا حکومت کا دفاع مرحلہ ہے، اور اس مرحلے کے ساتھ ساتھ مرحلہ کیا ہے؟ قوانین اسلامی کے نفاذ کی کوششیں کرنا۔ یہ آسان مرحلہ نہیں ہے، اس میں کئی سال لگ سکتے ہیں، ممکن ہے صدیاں لگ جائیں۔ یہ جب تک مرحلہ طے نہیں ہوگا، اجتماعی طور پہ رخ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف بندگی کے ساتھ نہیں ہوگا، جو کہ اصل ہدف تھا۔ اصلاح تب بھی برپا ہوگی جب قوانین لاگو ہوں گے۔
اب آپ نے دیکھا اجتماعی اصلاح کا مطلب دقیق مطلب ہے، وہ آسان مطلب نہیں ہے۔ اب آپ آئیں، یہ جب مراحل آپ کے سامنے، کیونکہ انقلاب اسلامی اور اس کی کامیابی اور حکومت ولایت فقیہ کے قیام کی وجہ سے یہ مراحل ہمارے سامنے علمی طور پہ جاننا آسان ہو گئے، لہٰذا ہر وہ ادارہ، ہر وہ فرد، ہر وہ گروہ کہ جو فکر الہی کے پڑھنے پڑھانے اور اس کی نشر و اشاعت و ترویج میں مشغول ہے، در حقیقت وہ اس لشکر کا حصہ ہے جس کو آپ لشکر امام زمان علیہ السلام سے تعبیر کرتے ہیں، وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو۔ در حقیقت کیونکہ لشکر امام زمان علیہ السلام اس نے عدل و انصاف کو برپا کرنے کی کوشش کرنی ہے، اس نے حکومت الہی کے قیام عالمی سطح کے اوپر کرنے کی کوشش کرنی ہے، دین کو غلبہ دینے کی کوشش کرنی ہے، اور اس کا بیج کس سے بویا جائے گا؟ وہ فکر الہی سے بویا جائے گا۔ اس لیے فکر الہی کی ترویج در حقیقت اس لشکر کا حصہ بننا اور اس اہداف کو حاصل کرنے میں ان کا ممد اور معاون ثابت ہونے کا معنی رکھتا ہے۔ آئیں اب ہم اس مکتوب کی طرف دیکھتے ہیں، کیونکہ امام علیہ السلام کی اس مکتوب میں آپ کو یہی امور نظر آئیں گے۔ آغاز میں جو امام علی علیہ السلام نے، چونکہ اصلاح کا معنی آپ کی خدمت میں نہج البلاغہ کے ضمن میں دوبارہ بھی بیان کیا جائے گا، اس لیے انسان جلد باز نہ بنے۔ لوگ جلد باز ہوتے ہیں، یہ مشرکین بھی، کافرین بھی جلد باز ہوتے تھے، کہتے تھے اچھا ابھی عذاب لا دو اگر یہ حقیقت رکھتا ہے تمہاری نظر میں۔ اسی طرح مومنین ہیں، جلد باز ہوا کرتے تھے، چاہتے تھے فوراً ہی تبدیلی آ جائے، تو ممکن ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی مرحلوں کے بعد رکھا ہو، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں اللہ نے شریعت کی تکمیل اور دین کے اکمال اور اتمام رکھا تھا، ان سے پہلے والی قومیں تقاضا کرتی تھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے کو وہ درس دیتے تھے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شریعت ہے کہ قرآن نے واضح حکم دیا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے کیوں سارے رسولوں کو بھیجا اور دین ہدایت و دین حق نازل ہونے کی علت کیا بیان کی ہے؟ غلبہ دین زمین کے اوپر۔ آیا غلبہ دین ہو گیا؟ جب غلبہ دین نہیں ہوا اس کا یہ مطلب ہے وہ مرحلہ باقی ہے، اسی کو محدودیت کہتے ہیں۔ اس لیے اب ہر زمانے میں جیسے آپ ائمہ علیہ السلام کی روایات پڑھیں تو اس میں راویوں کی جلد بازی دیکھیں گے کہ کیا آپ امام نہیں ہیں، کیا آپ کے ہاتھوں یہ نہیں ہوگا؟ تو امام معصوم فرماتے نہیں، میرے ہاتھوں یہ نہیں ہوگا، اگرچہ ہم نے یہی کام کرنا ہے، اسی کی کوشش میں ہم ہیں، لیکن یہ ہوگا 12ویں امام کے ہاتھوں میں۔ لہذا جلد بازی کی صورت میں نا امید نہ ہو جائیں، مثلا یہ سوچیں کہ ہم تو جن علاقوں میں ادھر کام کرتے ہیں نتیجہ ہی کوئی نہیں نکلتا، ادھر تو بندہ ہی کوئی نہیں آتا۔ آپ کا مسجد بنا دینا بات کے لیے یہ چراغ جو آپ نے جلایا ہے، یہ ایک سفر میں آپ نے اثر چھوڑ دیا، آپ ایک چراغ جلا گئے، وہ یہی چراغ جلتے جائیں گے، یہ تحریک برپا ہوتی چلی جاتی ہے۔ آپ ایک فرد کو اپنے علاقے میں قائل کر گئے، یہ بھی کامیابی ہے، چند افراد کو آپ نے جم کر لیا، کامیابی ہے۔ لہذا فکر الہی کی ترویج اور اس کی طرف لے کے آنا، اس کو شدت کے ساتھ اور استمرار کے ساتھ اسے انجام دیں، کوئی ساتھ ہو یا نہ ہو، آپ کا اپنا وجود جو بعمل وجود ہے یہی لوگوں کے لیے نمونہ بن جاتا ہے۔ لہذا اس فکر الہی کی اب حیثیت کو جب آپ جان چکیں، آئیں اب ہم دیکھتے ہیں آغاز دیکھیں کیا ہے۔ آغاز میں بیان کیا ہے امیر المومنین علیہ السلام نے کہ امارہ بالتقوی، البتہ اس سے پہلے ایک خوبصورت مطلب کہ آپ آغاز میں دیکھیں 4 چیزوں کی ولایت کا تذکرہ کیا امام علیہ السلام نے، 4 چیزوں کی۔ آغاز میں دیکھیں ھذا ما امر بہ عبداللہ علی امیر المؤمنین، یہ وہ مکتوب ہے کہ جس کو اللہ کے بندے علی امیر المؤمنین علیہ السلام نے بھیجا ہے یا لکھا ہے، کس کے لیے؟ مالک بن حارث الاشتر فی عہدہ الیہ، کہ یہ عہدہ مالک اشتر کو امیر المؤمنین علیہ السلام نے عنایت فرمایا تھا، لہذا یہ دستاویز امیر المؤمنین علیہ السلام نے لکھی ہے۔ پھر آگے کیا؟ حینا، کب یہ لکھی؟ وہ وقت اب بتا رہے ہیں، یہ کب امام نے حکم دیا ہے اور یہ مکتوب لکھا ہے، وہ وقت کیا ہے؟ واللہ مصر، جب مصر کی تولیت اور حکمرانی سپرد کی،
جب مصر کی تولیت اور حکمرانی مالک کو سپرد کی۔ اچھا، جب مصر کی تولیت سپرد کی تو جن امور کا تذکرہ کیا ہے وہ 4 امور ہیں، وہ 4 امور ہیں کہ جن کا نام لیا ہے امام علیہ السلام نے۔ پہلا نام ہے جبایتا خراجہا۔ جبایتا خراجہا یعنی خراج کو جمع کرنے کی ذمہ داری، اقتصادی امور کی طرف، یعنی پہلا کیا ہے، پہلا شعبہ جس کی طرف امام علی علیہ السلام نے خصوصی طور پہ تذکرہ کیا، آپ اسے کہہ سکتے ہیں امور مالی و اقتصادی۔ جبایتا خراجہا یعنی امور مالی و امور مالی و امور اقتصادی۔ امور مالی و اقتصادی کا بڑا ایک حصہ ہے خراج یعنی ٹیکس جمع کرنے کی ذمہ داری۔ جبایا یعنی جمع کرنا، کس کو؟ خراج کو، ٹیکس آج کے دور میں آپ کہہ سکتے ہیں۔ دوسری چیز وجہاد عدوہا، دفاعی امور کا تذکرہ، امور عسکریہ، دفاعی امور کا تذکرہ امام علی علیہ السلام نے فرمایا۔ اس سے ایک معاشرے کے اندر آپ کو حساس اداروں کا علم ہو جائے گا، کیونکہ معاشرے انہی اداروں پہ قائم ہوتے ہیں۔ اگر ان اداروں کے اندر فکر الہی کی بنیاد کے اوپر اصلاحات برپا ہو جائیں تو معاشرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سفر کرتے ہیں۔ اگر ان اداروں کے اندر باطل جو ہے اس کے اصول اور ضوابط رائج ہو جائیں، معاشرہ تو چلتا ہے پھرتا ہے، زندگی بسر کرتا ہے، لیکن تاریکیے اور ظلمت طواغیت اس کے اوپر چھا جاتے ہیں۔ لہذا امور عسکری۔ تیسری چیز وَإِسْتِصْلَاحَ أَهْلِهَا، اور مصر کے لوگوں کی اصلاح کا برپا کرنا۔ ادھر اصلاح بمعنی امور اجتماعی اور نظام اجتماعی کو برپا کرنا ہے، جو لوگوں کے حقوق بنتے ہیں وہ ادا کرنا، حاکموں کے اوپر جو لوگوں کے حقوق ہیں وہ ادا کرنا ہے۔ یہ بات منہاج البراعہ فی شرح نہج البلاغہ، نہج البلاغہ کی شرح جو سب سے جامع ترین اور بہترین شرح ہے وہ شمار ہوتی ہے منہاج البراعہ۔ یہ جو کتاب منہاج البراعہ ہے یہ مرزا حبیب اللہ ہاشمی الخوئی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، تقریباً آج سے 150-200 سال پہلے یہ شارح گزرے ہیں، حبیب اللہ ہاشمی الخوئی۔ انہوں نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ یہاں پہ استصلاح اہلہا سے مراد یہ ہے کہ امور حکمرانی کو انجام دینا اور امور اجتماعی اور لوگوں کے جو حقوق بنتے ہیں اسے انجام دینا۔ یعنی اس سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ ایک ریاست کے اندر اصل اساس کیا ہے۔ مثلا آپ اپنے علاقے میں جاتے ہیں، آپ نے مسجد سے آغاز کیا یا ایک چھوٹا سا تبلیغی ادارہ بنا کے، تحقیقی ادارہ بنا کے آغاز کیا، آپ کی روش کیا ہونی چاہیے؟ آپ کی روش انہی امور کی پر مشتمل ہونی چاہیے۔ آہستہ آہستہ معاشرے کے اندر اثر و رسوخ حاصل ہوتا چلا جائے گا۔ اس بات کے انتظار میں نہ رہیں کہ جب حکومت حاصل ہوگی تب دیکھی جائے گی، نہیں، اعتراض کریں تو انہی امور کے اوپر اعتراض کریں، کیونکہ انقلاب اسلامی کی بنیاد کیا ہے؟ اسلامی اساس اور بنیاد پر تبدیلی کا تقاضا۔ لوگ تقاضا کیسے کریں گے؟ جب آپ ان کو توجہ دلائیں گے کہ دیکھو اس شعبے اور محکمے کا یہ وظیفہ بنتا تھا اور یہ محکمہ کیا کر رہا ہے۔ اگر آپ یہ تجزیہ تحلیل کر کے لوگوں کے اندر فکر کو نہیں ابھاریں گے تو وہ کون سے انقلاب کا تقاضا کریں گے؟ ایران کے اندر بھی اقتصادی امور کے اوپر اصل احتجاج شروع ہوئے اور پھر وہ آہستہ آہستہ احتجاج بدل گئے جب انہوں نے اسرائیل کو قبول کرنا شروع کیا تو وہ ہنگاموں میں بدل گئے۔ تو اسی طریقے سے ہمارا انقلاب اسلامی کی اساس کے اوپر تقاضے اور مطالبات کو جنم دینا یہ ہمارا ایک وظیفہ بنتا ہے۔ چوتھی چیز وعمارت بلادہا، کہ سوسائٹیز کو وجود دینا، سوسائٹی بنانا، یعنی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ملک کے اندر رفائی اور ترقی کے امور کو انجام دینا۔ بس آپ نے یہ دیکھا کہ اس مکتوب کے آغاز میں ہی ایک معاشرے کی اہم بنیادوں کو بیان کر دیا گیا ہے۔ پہلی بنیاد جس کا تذکرہ کیا وہ ہے اقتصادی امور، جبایت خراجہا۔ اسے میں اس لیے تکرار کر رہا ہوں، یہ ذہن میں نقش کریں اور ترتیب کو درست کریں، کیونکہ اب جب مکتوب شروع ہوگا تو ان اداروں کے اندر روح کون سی ہونی چاہیے؟ روح ایمانی یا روح طاغوتی؟
کیونکہ ادارے کے بغیر تو کوئی ریاست چل ہی نہیں سکتی۔ مثلا آپ جب یہ سنیں، جب بھی آپ سنیں کہ فلاں دور میں فلاں نے بادشاہت کی، اس کا یہ مطلب ہے یہ ادارے اس کے دور میں تھے، کیونکہ ان اداروں کے بغیر ریاست چلنی۔ مثلا نمرود نے حکومت کی، کیا مطلب؟ یہ 4 ادارے موجود تھے۔ فرعون نے حکومت کی، یہ 4 ادارے موجود تھے۔ انگریزوں نے حکومت کی، یہ 4 ادارے موجود تھے۔ ساسانی ایرانی حکومتیں آئیں، یہ 4-5 ادارے حتماً موجود تھے، کیونکہ ان کے بغیر ادارے نہیں چلتے۔ حتیٰ کہ جب آپ کسی علاقے میں منتقل ہوں، آپ فوراً اس طرح کے 4 ادارے بنا دیں۔ آپ حتیٰ کہ چھوٹا سا کام کرتے ہیں، مراسم برپا کرنے کے لیے کمیٹی بناتے ہیں، کمیٹی میں یہ 4 ذمہ داریاں آپ تقسیم کر دیں، کیونکہ امور کی، اجتماعی امور کی اساس اور بنیاد ظاہری طور پہ اسی سے کھڑی ہوتی ہے۔ اگر آپ ظاہری طور پہ ان 4 چیزوں کو وجود نہیں دیں گے، اساس اور بنیاد نہیں کھڑی ہوگی۔ یہ بصیرت امیر المومنین علیہ السلام دے رہے ہیں، یہ یعنی کوئی کسی کے اپنے تبلیغاتی اور اداری تجربے نہیں ہیں، یہ امیر المومنین علیہ السلام کی فرمودات اور رہنمائی ہے۔ اس لیے میں دوبارہ اس کو تکرار کر دوں کہ ایک ریاست میں، ایک ملک میں جو ولایت عامہ یعنی ملک کو چلایا جاتا ہے سیاسی طور پہ، اس کی بنیاد 4 چیزیں، 4 ادارے اہم ہیں۔ پہلا ادارہ کیا ہے؟ امور اقتصادی۔ اگر امور اقتصادی کو وجود نہ دیا جائے اور نظم برپا نہ کیا جائے تو آپ مختصر سے بھی اجتماعی دینی وظائف اور فرائض انجام نہیں دے سکتے۔ لہٰذا اس میں مثلا کرپشن کا نہ ہونا، اس کی لکھت پڑھت کا ہونا، اس کو حلال حرام کے ضوابط کے تحت اس کو برپا کرنا، اس طرح کے دیگر امور آپ لے کے آتے ہیں۔ امور اقتصادی کا بیان ابھی اس مکتوب کے اندر ہی تفصیل سے آ رہا ہے۔ نمبر 2، عسکری امور کا ہونا۔ عسکری امور بالآخر ایک قوت، عسکری امور سے مراد ریاست کے اندر فوج کا اور ایجنسیوں کا اور پولیس کا ہونا ہے۔ آج کی زبان میں بولیں تو ہم یہ کہیں گے کہ ہر ریاست میں جب تک پولیس، فوج اور ایجنسیاں نہیں ہوں گی تب تک وہاں پہ عسکری امور جنم نہیں لے سکتے۔ اچھا، آپ کہیں گے کہ اداری صورتوں میں ہم کیا کریں؟ اداری صورتوں میں کم سے کم کوئی تو ہو کہ جو چیزوں کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری لیے ہوئے ہو۔ کسی کو تو آپ بطور نگہبان آپ بٹھائیں، کسی کو تو بطور اسکاؤٹ آپ رکھیں، اور اس طرح کی کھیل کود ایسے ایجاد کریں کہ جس سے انسان اپنا جسمانی اور اپنا ظاہری دفاع کر سکتا ہے، اس طرح کے کھیل کود کو جنم دیں۔ تو ریاستی امور میں جب ہم آتے ہیں تو دفاعی اداروں سے، ہمارے دفاعی امور سے کیا مراد ہوگی؟ آج کی زبان میں فوج ہے، پولیس ہے اور ایجنسیوں کا ہونا ضروری ہے۔ ہر وہ ملک جس کی ایجنسیاں کمزور ہوتی ہیں اس کے اوپر قبضہ ہو جاتا ہے، اور ہر وہ ملک جس کی ایجنسیاں قوت رکھتی ہیں اور بر وقت اطلاعات رسانی کا کام کرتی ہیں، وہ ایک سخت وقت دشمن کو دیتی ہیں۔ بس ادھر ہمارے لیے واضح ہو گیا، اس لیے میں ان 2 حصوں میں تقسیم کر رہا ہوں۔ ہمارے ہاتھ میں کوئی نہ ریاست ہے، نہ کوئی گاؤں ہے، نہ کوئی علاقہ ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے مراسم کی حد تک کچھ نہ کچھ امور کو انجام دینے کے لیے کمیٹی بنا لیں، لیکن ہم اس اساس پہ بنائیں کہ جو امیر المومنین علیہ السلام ہمیں تلقین فرما رہے ہیں، کیونکہ شیعہ کا خواب عالمی حکومت کی قیام کی کوشش ہے، جس کے پیش نظر عالمی حکومت کا قیام ہو اور وہ آغاز اور ابتدائی امور سے ہی غافل، اجنبی اور جاہل ہو، وہ کیا حصہ اپنا ڈالے گا اس میں؟ لہٰذا آپ کا اپنی کمیٹی یا اپنے ان مختصر سے امور کو ان اصولوں پہ برپا کرنا خود ایک ذہنیت کو ترویج دینا اور ایک سیاسی امور کو اجتماعی صورت میں جنم دینے کے مترادف ہے۔ تیسری چیز ہے ہمارے پاس کہ امور اجتماعی انجام دینا۔ امور اجتماعی سے کیا مراد ہے؟ امور اجتماعی سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کی اصلاح جس میں ہے، مادی اعتبار سے اور معنوی اعتبار سے۔ مثلا ممکن ہے کہ مادی اعتبار سے یہ اصلاح ہو کہ ان کو طبی طور پہ ساری چیزیں بتائی جائیں تاکہ یہ اپنے صحت کا خیال رکھ سکیں، یا ممکن ہے کہ اصلاح لوگوں کی اس امر میں ہو کہ کس طریقے سے جابز کی تلاش کی جا سکتی ہے، کیسے تعلیم کے راستے جو ہیں وہ کھولے جا سکتے ہیں، تعلیمی ادارے قائم کیے جا سکتے ہیں۔ مثلا تعلیمی ادارہ لوگوں کی
اصلاح کے لیے ضروری ہے، مدرسے کا ہونا ضروری ہے، مسجد کا ہونا، کوئی مثلا میڈیکل کے شعبے سے تعلق رکھنے والے امور ہیں ان کا ہونا ضروری ہے، ساری قسمیں آ جائیں گی اصلاح میں، لہٰذا ان چیزوں کو برپا کیا جائے۔ چوتھی چیز وہ ہے عمران البلاد، یعنی عمران کہتے ہیں تعمیر کرنا، شہروں کو تعمیر کیا جائے۔ بلاد شہر کو بھی کہتے ہیں، ملک کو بھی کہتے ہیں عربی زبان میں، شہروں کو تعمیر کیا جائے۔ یہ ایک ایسی سوچ ہے کہ جو مکتب تشیع میں سابقہ صدیوں میں ناپید رہی ہے، ائمہ علیہ السلام کے ذہنوں میں ناپید نہیں تھی، اس لیے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے پورا ایک علاقہ گاؤں کے گاؤں امام نے تشیع کے آباد کیے تھے۔ دشمن بھی ہمارا اس سے غافل نہیں ہے، عباسیوں نے شہر کے شہر آباد کیے، مثلا بغداد کوئی شہر نہیں ہوتا تھا، ہارون نے بنایا۔ سامرا اصلاً وجود ہی نہیں رکھتا تھا، معتصم آیا، اس نے اسے ایجاد کیا اور بنایا اسے، متوکل آیا، اس سے پہلے مامون نے اس کی بنیادیں رکھی تھی۔ آج کے دور میں بھی آپ پاکستان کے اندر چلے جائیں، پاکستان کے اندر جھگی سسٹم شروع کیا اور رشید ٹرسٹ، جس سے سب سے زیادہ طالبان کو پیسہ اور طالبان کے بندے ادھر سے ہی نکلے، حتیٰ کہ گورنمنٹ نے پابندی اس پہ لگائی۔ انہوں نے بستیوں کی بستیاں آباد کیں، ان بستیوں کے نمونے انہوں نے بہترین بنائے، اس کے لیے پیسہ لوگوں نے بہت بڑے پیمانے پہ دیا۔ ابھی آپ دیکھیں جماعت اسلامی نے سوسائٹی سسٹم شروع کیا، منصورہ آپ کے سامنے ہی ہے، اس کے بعد گورنمنٹ نے پابندی لگا دی، وہ تو پورے ملک میں چھاتے جا رہے تھے۔ تو خلاصہ کلام، ہمارے مخالف ہوں یا مد مقابل ہوں یا دشمن ہمارے ہوں، وہ اس چیز سے بے خبر نہیں ہیں، لیکن مکتب تشیع کی طرف آئیں۔ نجف کا ایریا یا نجف کا جو علاقہ شہر ہے، یہ غیبت کبریٰ کے آغاز سے تشیع کے ہاتھ میں ہے، اور اس کی حالت آپ نے سنی ہوگی کہ کیسے رہی ہے۔ اب جا کے وہ بھی ایران سے افراد گئے، اور ابھی بھی ایرانیوں کے بل بوتے پہ وہاں پہ ساری کی ساری اصلاحات ہو رہی ہیں۔ اصلاً آپ خود سوچیں کہ اس جگہ پہ ہمارے سب سے ٹاپ کے جن سے تشیع پہچانی جاتی ہے وہ شخصیات ادھر موجود ہیں، پیسے کے اعتبار سے کوئی کمی نہیں ہے، دنیا کا امیر کبیر تشیع کا بندہ وہاں پہ ہر سال چند مرتبہ زیارات کے لیے آتا ہے۔ ادھر ذریعہ مبارک میں صدام کے دور میں اتنا پیسہ اکٹھا ہوتا تھا جب زائرین جاتے ہی نہیں تھے، کہ ملک کا دوسرا تیل کے بعد دوسرا بڑا ذریعہ آمدن یہ ذریعہ اور زیارات تھی۔ آج کے دور میں تو پہلا بن گیا ہے ادھر، کیونکہ تیل فروخت نہیں ہو رہا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس پیسے کے باوجود، اس علمی قد آور افراد اور شخصیات کے باوجود، اس خوبصورت ترین جہاں پہ ایک طرف دریا بہہ رہا ہے، سرسبز و شاداب وہ جگہ ہے، وہاں پہ آپ کبھی ہو کے آئیں، آپ کو محسوس ہوگا کہ ہم کس جگہ آ گئے۔ یہ اگر آج کے دور میں کسی طاغوتی، کسی کافر اور کسی مشرک کے ہاتھ میں ہوتا، وہ کیسا اسے بنا دیتا، ایک ایسا بہترین اس نے پکنک پلیس بنایا ہوتا کہ دور دور سے لوگ اگلے ممالک سے سفر کر کے ٹورسٹ بن کے اس جگہ کو آ کے دیکھنے کے لیے آتے۔ لیکن ابھی اس کی حالت کیسی ہے؟ امام علی علیہ السلام کے ذریعہ مبارک اور صحن مبارک سے 1 کلومیٹر نیچے آ جائیں، گندگی کا ایک ڈھیر ہے، بجلی موجود نہیں ہے، تعمیرات وہی پرانی ہیں، گلیوں کا کوئی حال ہی نہیں ہے۔ یعنی امام علیہ السلام دیکھیں کس مالک اشتر کو کیا کہہ رہے ہیں، عمران البلاد، تم ممالک اور شہر آباد کرو، سوسائٹی بناؤ، اور ادھر تفکر سوسائٹی بنانے کا تفکر ہی اصلاً موجود نہیں ہے۔ یعنی ہمیں اپنے صفائی کرنے کے طریقے ہی نہیں آتے۔ ابھی آپ یورپ چلے جائیں تو اس کی روڈیں جو ہیں وہ ہمارے گھر کے فرش سے صاف نظر آئیں گی، انسان حیران ہوتا ہے وہ صفائی کس سے کرتے ہیں۔ نظافت اسلام کا خاصہ تھا یا کافرین کا؟ کافرین ہیں کہ جنہیں طہارت نجاست کے طریقے نہیں آتے تھے، اسلام نے تو بنیاد ہی طہارت اور نظافت اور صفائی ستھرائی سے رکھی۔ اس وقت عالمی سطح پہ مسلمانوں کا یہ مسئلہ ہے کہ گندگی کا ایک ڈھیر ہے۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ جو بلاد کلمہ ہے، عمارت بلادہا، کہ مصر کے شہروں کو تم تعمیر کرو، تعمیراتی کام کرو۔ تعمیراتی کام چھوٹا کام نہیں ہے،
بابصیرت الحمدللہ لوگ اس کی طرف توجہ کرتے ہیں کہ انہیں اگر وسائل مہیا ہوں. جیسے الحمدللہ پاکستان میں، پورے پاکستان اور ہند میں تعمیرات کے نمونوں میں ایسا نمونہ موجود نہیں ہے جیسا جامعہ عروۃ الوثقیٰ موجود ہے. بہت محنت ہے ادھر، اور خدا ان کے انشاءاللہ بانیان، مؤسسین اور ادھر جو کام امور انجام دیتے ہیں کسی طرح سے بھی وابستہ ہیں، خدا انشاءاللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے. ایک تعمیرات کا عظیم نمونہ ہے جس نے تشیع کو ایک بلندی اور شرف عطا کیا. اسی طرح آپ ایران میں آ جائیں، ایران میں یہ ڈاکٹر اسرار احمد کے کلمات ہیں کہ میں حیران ہو گیا، یہاں پہ کوئی سرکاری عمارت مجھے خوبصورت نظر نہیں آئی جیسے ادھر کے مدارس اور یونیورسٹیز کی عمارتیں خوبصورت اور بہترین ہیں، کہ وہ اس کی ظاہری صورت کتنی بہترین بنائی جاتی ہے. لہذا اسی طرح آپ نجف میں چلے جائیں، آپ کو نجف میں ہر چیز اجڑی ہوئی دکھائی دے گی سوائے مدارس کے. مدارس کی بڑی خوبصورت اور مساجد کو بڑا خوبصورت انہوں نے بنایا ہوا ہے. یہ ایک دینی ذوق اور دینی تقاضے کے تحت تعمیرات کا ایک عظیم نمونہ ہے. لیکن اس میں آپ دیکھیں یہ ہیں چند چیزیں، یہ تعمیرات ہو رہی ہیں مدرسہ، مسجد، لیکن امام کیا فرما رہے ہیں؟ تم شہر کو اس طرح تعمیر کرو، تم شہر کو آباد کرو. یعنی آپ کے ذہن میں یہ نقشہ ہونا چاہیے کہ یار میرے گاؤں میں آخر کیوں یہ گندگی کا نالہ ادھر سے بہہ رہا ہے، کیوں یہ صاف نہیں ہوتا، کیوں لوگ اس طرح کوڑا پھینک دیتے ہیں. آپ مسجد میں آ کے تبلیغ کریں، لوگوں کو سمجھائیں، انہیں بتائیں کہ نجاست کیوں آخر ایسا ہے کہ گھر میں 4 بندے ہیں، 5 خواتین، 3-4 مرد ہٹے کٹے اور پورا گھر گندگی کا ڈھیر بنا ہوا ہے، کیوں ایسا ہے؟ اس کے اوپر لوگوں کو بتائیں، اسلام اور ائمہ علیہم السلام کی تعلیمات سے بتائیں. آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے لوگوں میں یہ تفکر پیدا ہوگا کہ نہیں، علاقوں میں ہمیں تعمیرات کا کام کرنا چاہیے، بنانے کا کام کرنا چاہیے. لہٰذا آغاز ہی آپ دیکھ لیں کہ ایک معاشرے کی یہ اساس کیسی ہے. یہ اساس اگر آج انگریز پڑھے تو وہ وہاں پہ اشش کر اٹھے گا، امام علی علیہ السلام کو سلام بھیجے گا. اور شیعہ کی طرف آ جائیں، وہ نہ حوزہ علمیہ کے کبھی کورس میں یہ والی 4 لائنیں آتی ہیں، اور نہ کبھی آج تک کبھی کسی نے اسے بیان کیا ہوتا ہے، اور ہزاروں نسلیں بھی گزر کے اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں. لہٰذا امام کی اس جملے پہ بہت غور کریں، وَعَمَارَةَ بِلَادِهَا، کہ اس لیے تمہیں یہ خط لکھا ہے کہ تاکہ تم اس اساس کے اوپر جو میں اس میں بیان کروں تم پورے مصر کو کھڑا کر دو، مصر کو تم اس طرح سے وجود دو. پھر پہلی بات کہ انشاءاللہ تعالی وہ اگلے درس میں بیان کی جائے گی کہ آج اس کی فرصت مہیا نہیں ہوئی، وہ ہے کہ امرہ بتقوی اللہ، کہ حکم میں تمہیں دیتا ہوں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کی حکم ہے کہ تقوی الہی کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے، تمہیں تقوی الہی کا حکم دیا جاتا ہے. اب دینے والا حکم کون ہے؟ امام علی علیہ السلام. یہاں پہ اگرچہ یہ ہے کہ یہ کلمہ کیوں نہیں آیا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں، امرہ، اس نے اس کو حکم دیا ہے کہ اللہ کا تقوی تم اختیار کرو، یعنی وہی فکر الہی. تقوی الہی کے اوپر انشاءاللہ اگلے درس میں ہم بات چیت کریں گے. امام علی علیہ السلام کی سیاست اور ریاست ہر 2 تقوی الہی کا عظیم نمونہ تھی. یعنی اسی اساس کے اوپر امام نے ہر ایک سے تعلق قائم کیا. مثلا زیاد بن ابی کو امام علی علیہ السلام نے کیوں سرزنش کی، کیوں اس کو امام نے سخت اور شدید ترین امام نے زبان استعمال کی؟ کیونکہ تقوی الہی کی راہ سے ہٹا تھا وہ، اس لیے وہ اپنے آپ کو ظاہری طور پہ لے کے آیا دوبارہ تقوی الہی پہ. اگر وہ تقوی الہی پہ نہ لاتا امام اسے ہٹا دیتے. لہذا امام کے دور میں جو فاسقین تھے وہ بھی ظاہری طور پہ آئے تقوی الہی پہ، اپنے آپ کو کھینچ تان کے لانے کی انہوں نے کوشش کی. مسقلہ بن حبیرہ کے ہم پڑھ چکے ہیں، اس کے ہاتھ امام نے کاٹ دیے. کیوں؟ کیونکہ تقوی الہی کے اوپر اس کی حکومت نہیں تھی، تقوی الہی کے اوپر اس نے سیاست نہیں کی. لہذا امام کی سیاست کا اصل دار مدار کس کے اوپر تھا؟ تقوی الہی پہ. عدالت بھی تقوی کی ساتھ ہے، تقوی کی وجہ سے ہے. تقوی کا تقاضا ہے کہ عدالت کو اختیار کیا جائے. لہذا امرہ بتقوی اللہ و ایثار طاعتہ، کہ قربان کرو اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت کے لیے. انشاءاللہ اس کی تشریح اگلے درس میں ہم پڑھیں گے. صلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین.